الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے کامیابی کے لیے دو ایسی صفات رکھوں گا جو کسی بھی شخص میں اور کسی گروہ میں پائی جائیں تو اللہ رب العالمین ان کی کامیابی کی گارنٹی دیتا ہے۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں، ایک قصہ بیان کرتا ہوں، اور وہ قصہ اور وہ مثال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی، اس کو اللہ رب العالمین نے احسن القصص قرار دیا ہے، اور اس میں بہت ساری رہنمائی کے لیے مواد موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں اپنی طرف سے راستے سے ہٹا دیا، کنویں میں گرا دیا، اور مطمئن ہو گئے کہ وہ یوسف جو ہمارے والد کی آنکھوں کا تارا ہے اب ہمارے سامنے نہیں آئے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین کا اپنا کام ہے، معاملہ آگے بڑھتا رہا، اور جب وہ موقع آیا کہ یہ بھائی سارے کے سارے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا کہ وہ مصر کے تخت پر فائز ہیں، تو ان کی حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ انہوں نے تو انہیں اپنی طرف سے راستے سے ہٹا دیا تھا، مار دیا تھا، یا زیادہ سے زیادہ غلام بنا دیا تھا کہ کوئی انہیں کنویں سے اٹھا لے گا اور غلام بنا لے گا اور گھریلو خدمت لے گا، ملازمت کرے گا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ یوسف وہ بادشاہ بن جائے گا۔ لہذا جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ وہ یوسف بادشاہ بن گیا ہے اور ہم اس کے سامنے سوالی کی حیثیت سے کھڑے ہیں، تو ان کے جو چہرے کے تاثرات تھے وہ بتا رہے تھے کہ یہ بہت ہی زیادہ حیران ہو رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے چہرے کے تاثرات کو پڑھ کر ان کے دلوں میں پوشیدہ اس سوال کو بھانپ لیا، اور انہوں نے اس کے جواب دیا۔ فرمایا انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ بے شک جو بھی شخص اور جو بھی فرد تقوی کی روش اختیار کرے گا اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دے گا، تو اللہ رب العالمین ایسے نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ گویا حضرت یوسف علیہ السلام نے زبان حال سے بھی اور زبان قال سے بھی ان کو اپنی کامیابی کا راز بتا دیا کہ میری کامیابی کا راز یہ ہے کہ میں اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا فرد ہوں، اور میں نے صبر کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب کیا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو یہود کے مقابلے میں ہوشیار کرتے ہوئے فرمایا ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا۔ اگر تم بحیثیت گروہ، بحیثیت ملت، بحیثیت امت صبر کا راستہ اختیار کرو گے اور تقوی کا راستہ اختیار کرو گے، تو ان یہود کی کوئی چال تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے یہ وہ دو صفات ہیں جن کو اللہ رب العالمین کامیابی کی صفات قرار دیتا ہے، اور یہاں یہ بات ٹھہر کر غور کرنے کی ہے کہ یہ کامیابی اس دنیا کی کامیابی ہے، اس لیے کہ اہل ایمان کو جو اس کامیابی کی نوید سنائی گئی ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام جس کامیابی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ اس دنیا کی کامیابی ہے۔ گویا تقوی اور صبر آخرت میں تو ان کا فائدہ ہے ہی ہے، لیکن اس دنیا میں یہ پے کرنے والے دو خصوصیات ہیں، اور اس دنیا میں ان کا نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تقوی کیا ہے اور یہ صبر کیا ہے۔ قرآن پاک سے جب ہم رہنمائی لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر غیر معمولی زور دیتے ہیں۔ آپ نے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کے لیے راستے خود بنائے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور ایسے ذرائع سے اسے رزق دے گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر توکل اور بھروسہ کرے گا تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا،
اگر تم تقوی کی روش اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک ایسی کسوٹی دے دے گا کہ تم حق اور باطل میں تمیز کر سکو گے، تم صحیح اور غلط میں تمیز کر سکو گے، تم دھوکہ نہیں کھا سکو گے، تم دھوکہ نہیں کھاؤ گے، تمہیں اجتماع میں کوئی شخص اور یا شیطان مبتلا نہیں کر سکے گا، تمہیں فہم اور فراست اور بصیرت اللہ رب العالمین دے دے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، جو تقوی اختیار کرے گا تم میں سے تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو اس کے لیے آسان کر دے گا۔ پھر یہاں تک دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے سفر حج کے لیے جب تاکید کی کہ تم میں سے جو استطاعت والے ہوں تو ان کو چاہیے کہ وہ سفر پر نکلیں، تو فرمایا وَتَزَوَّدُوا، تو تمہیں چاہیے کہ تم راستے کا سامان ذات دیرہ لیے چلو، اور بہترین ذات دیرہ کیا ہے؟ وہ خیر الزاد التقویٰ، اور بہترین ذات دیرہ تو وہ تقویٰ ہے، اللہ تعالیٰ سے کی یہ صفت ہے انسان کے اندر۔ اسی طرح فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، تم حسن کے لیے، خوبی کے لیے، آرائش کے لیے، زیبائش کے لیے لباس کو اپناؤ اور لباس پہنا کرو، اور سب سے بہترین لباس جو ہے وہ انسان کے لیے اور جو زیور ہے اس کا وہ تقویٰ۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو تقویٰ کی صفت ہے یہ اللہ رب العالمین کو اپنے بندوں کے لیے کتنی محبوب ہے، اور ہر جگہ چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی اس کی تاکید کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر خطبے میں، چاہے وہ خطبہ جمعہ کا ہو، چاہے وہ خطبہ جہاد کے موقع کا ہو، چاہے وہ خطبہ عیدین کا ہو، یا وہ خطبہ حج کا ہو، اور یا وہ خطبہ نکاح کا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں جو ایک اہم اس کا ایونٹ ہوتا تھا، اس کا اہم جزو ہوتا تھا، وہ اس بات کی وصیت ہوتی تھی کہ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو انسانی زندگی ہے اس کو گزارنے کے لیے یہ تقوی کتنی ضروری اور لازمی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول نے اس کی بار بار تاکید کی ہے۔ یہ تقوی کیا ہے؟ آسان لفظوں میں، سادہ لفظوں میں اس تقوی کا مطلب ہے پرہیزگاری، احتیاط سے زندگی گزارنا، قدم قدم پر یہ دیکھنا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اور جب اللہ کا حکم سمجھ میں آ جائے تو اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی فرما برداری کرنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، وہ چیزیں جو اللہ نے منع کی ہیں ان سے بچ جانا، اور وہ چیزیں جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنا، یہ تقوی۔ تو غور کیجئے کہ جب کوئی شخص اس طرح پھونک پھونک کر قدم رکھے گا، اتنی احتیاط سے زندگی گزارے گا کہ اللہ رب العالمین کی کسی کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرے گا، اللہ کے کسی حکم کو پامال نہیں کرے گا، اللہ کی کسی حد کو جو اللہ نے قائم کی ہے وہ توڑے گا نہیں، اور جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے اس کے قریب بھی نہیں پھٹکے گا، تو اس کی وہ زندگی وہ محتاط زندگی ہوگی، وہ پرہیزگار والی زندگی ہوگی، اور یہ زندگی اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں بخش دوں گا، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں کامیابی دوں گا، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارے راستے آسان کروں گا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں رزق جو ہے وہ بے تحاشا فراہم کروں گا، ایسے ذریعے سے کہ تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ دوسری صفت جو اسی طرح کی اور اتنی اہم ہے وہ صبر ہے، اور اس کی بھی تاکید قرآن پاک میں جگہ جگہ کی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو صبر کرو، اور صبر کی اس کیفیت میں دشمنان اسلام سے بڑھ جاؤ، مصابرت کرو، اور آپس میں اپنے جو رینکس اینڈ فائل ہیں ان کو درست کرو، اپنی اندرونی اصلاح کرو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو صبر کی جو یہ کیفیت ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں مختلف آیات میں یاد دلایا ہے، یہاں تک کہ انسانی زندگی کی کامیابی کا اگر کوئی ایک عنوان قرار دیا جا سکتا ہے تو وہ صبر ہے۔ اسی لیے سورہ رعد میں فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ظاہر ہے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس دنیا میں جب کوئی شخص کامیابی حاصل کرتا ہے تو ہم مبارکباد دینے جاتے ہیں، تو جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ملائکہ ہر دروازے سے داخل ہوں گے اور وہ انہیں مبارکباد دیں گے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، جنت کے ہر دروازے سے ان پر ملائکہ داخل ہوں گے، ان کے پاس آئیں گے، سلام علیکم بما صبرتم، اور کہیں گے سلامتی ہو تم پر اس صبر کے نتیجے میں تم اس جنت میں پہنچے ہو۔
گویا تمہاری زندگی کی ساری کاوشیں، تمہاری زندگی کی ساری عبادت، تمہاری زندگی کی ساری نیکی، اس کو اگر ایک عنوان دیا جائے تو وہ صبر ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ صبر کے لفظ کو آج ہم نے مس انٹرپریٹ کیا ہوا ہے، اس کو ہم نے آج غلط سمجھا ہوا ہے۔ آج مجبوری کا نام صبر ہے، آج بے بسی کا نام صبر ہے، آج بزدلی کا نام صبر ہے، آج رو دو کر چھپ ہو جانے کا نام صبر ہے۔ کسی کا کوئی فوت ہو جاتا ہے، 40 دن تک روتا رہتا ہے، رو رو کر تھک جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں اسے صبر آ گیا۔ حقیقت میں صبر کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں۔ صبر قرآن پاک کی وہ عظیم الشان ٹرمینالوجی ہے کہ جس کو اگر ہم قرآن کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں تو بالکل ایک نیا باب ہمارے سامنے کھلتا۔ تو آئیے سمجھتے ہیں کہ صبر کیا ہے۔ بنیادی طور پر صبر 3 چیزوں کا نام ہے۔ ایک ہے صبر علی الحسنات، نیکی اور بھلائی کے کاموں پر استقامت کو صبر کہتے ہیں۔ جب انسان نیکی کی روش اختیار کرتا ہے تو اس کے سامنے مخالفتیں آتی ہیں، اس کے سامنے رکاوٹیں آتی ہیں، اس کے سامنے اس کا نفس رکاوٹ بن جاتا ہے، اس کے سامنے اس کا ماحول اور اس کا معاشرہ رکاوٹ بن جاتا ہے، اس کے سامنے اس کے عزیز رشتہ دار رکاوٹ بن جاتے ہیں، اس کے سامنے اس کے رسم اور رواج اور قانون بعض وقت رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پر نیکی پر قائم رہنا اور نیکی کے لیے تمام رکاوٹوں کو عبور کرنا اور برداشت کرنا، یہ صبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 23 سالہ نبوت اور رسالت کی زندگی ہے وہ اس صبر کی عمدہ مثال ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو زندگیاں ہیں وہ اس صبر کی عمدہ مثالیں کہ انہوں نے جس چیز کو حق سمجھا پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، پھر اس کے لیے ہر قسم کی قربانی پر تیار ہوئے، پھر اس کے لیے جان کی قربانی بھی دی، پھر اس کے لیے مال کی قربانی بھی دی، پھر اس کے لیے عزیز رشتہ داروں کی قربانی بھی دی۔ تو یہ وہ چیز ہے، یہ وہ استقامت ہے جسے کہتے ہیں صبر علی الحسنات، یعنی جس چیز کو آپ نے صحیح سمجھا ہوا ہے اس پر ڈٹ جائیں، اس پر جم جائیں، اس پر کھڑے ہو جائیں اور پھر اس کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ وہ کیفیت ہے جس کو صبر کی کیفیت کہتے ہیں۔ صبر کی دوسری کیفیت یا دوسرا درجہ ہے یا دوسری اس کی قسم ہے صبر عن السیئات، گناہوں سے بچنا۔ بعض اوقات گناہ بڑے دل فریب ہوتے ہیں، بڑے پرکشش ہوتے ہیں، ان کے ساتھ خواہشات کی ایک پوری کھیپ ہوتی ہے اور وہ اٹریکٹ کرتے ہیں انسان کو، اور انسان کے پاس پورا موقع ہوتا ہے ان پر ان کی طرف لپکنے کا اور ان میں مبتلا ہونے کا، لیکن انسان ان سے بچ جائے اور انسان ٹھکرا دے ان خواہشات کو اور اپنے نفس کو کنٹرول کر لے اور گناہ سے بچ جائے، تو یہ صبر عن السیئات ہے، اور یہ بھی صبر کی وہ کیفیت ہے جو بہت اہم ہے۔ اور تیسری صبر کی قسم ہے صبر علی البلاء، کسی مصیبت پر، کسی آفت پر اللہ رب العالمین کی رضا پر راضی رہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو صدمے کی پہلی چوٹ پر ہے، یعنی ایک شخص پر کوئی آفت آئی، ایک شخص پر کوئی مصیبت آئی اور اس مصیبت کی گھڑی میں اس کی زبان سے نکلا الحمدللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ صابر ہے۔ لیکن ایک شخص روتا رہا، پیٹتا رہا، سر جو ہے اس کو ٹکرے مارتا رہا اور پھر بعد میں جب اسے بالکل اپنی بے بسی کا اظہار ہو گیا اور تھک گیا اور وہ چپ ہو گیا، تو یہ صبر نہیں ہے، بلکہ نیکی، بلکہ مصیبت کی اور کسی بھی آزمائش کے اندر اپنے رب کی رضا پر راضی رہنا یہ صبر ہے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا یہ صبر ہے۔ تو جب یہ دو صفات کسی شخصیت کے اندر جمع ہو جاتی ہیں، کسی گروہ کے اندر جمع ہو جاتی ہیں، تقویٰ کی صفت اور صبر کی صفت، تو پھر وہ ناقابل تسخیر ہو جاتی ہیں، پھر وہ ناقابل شکست ہو جاتی ہیں، پھر ان کو اس دنیا کے اندر شکست نہیں دی جا سکتی، ان کو ہرایا نہیں جا سکتا، ان کو دبایا نہیں جا سکتا، ان کو اپنے راستے سے ہٹایا نہیں جا سکتا، اور ان گروہوں اور ان شخصیات کے لیے پھر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی کامیابی رکھ دیتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی رکھ دیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔